الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه سورہ 12 سورہ مریم آیات مبارکہ 24 اور 25 آپ حضرات و خواتین نے اللہ کی توفیق سے تلاوت کی. انہی کی توفیق سے آیت مبارکہ نمبر 24 کے بارے میں بات کا آغاز کیا جاتا ہے. الفاظ شریفہ کے معنی: فناداہا، پس انہیں پکارا، ہا بی بی مریم، فنادا تو انہیں پکارا، کس نے پکارا؟ اس بارے میں دو اقوال ذکر کیے گئے. ایک قول یہ ہے کہ پکارنے والے، آواز دینے والے جبریل علیہ السلام تھے، اور اس بارے میں امام طبری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ان کا قول نقل کیا، لیکن اس قول کی سند ضعیف ہے. اس میں ایک راوی کمزور ہے، تو جس چیز پر کسی بات کی بنیاد رکھنا ہے وہ طاقتور ہو تو پھر رکھی جائے. اب پتہ نہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول ہے کہ نہیں. ثابت ہوتا تو پھر آگے بات چلتی. اس بات کی تائید میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جو دوسرا قول ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے جو گفتگو کی پہلی مرتبہ وہ تب تھی جب وہ اپنی اماں کی قوم کے پاس پہنچے، اس لیے وہ تو ہو نہیں سکتا. اب دوسرا قول کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس کے بارے میں ایک سے زیادہ دلائل ذکر کیے گئے. ایک یہ ہے کہ عربی میں قاعدہ ہے، اور غالباً اردو اور انگریزی میں بھی ہے، کہ یہ جو پروناؤن ہے جن کو ضمائر کہتے ہیں، صاحبان، جو ضمیریں ہیں وہ ان کے لیے ہوتی ہیں جو ان کے سب سے قریب. تو جب پچھلی آیات میں دیکھتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کا ذکر دور ہے، ان کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قریب ہے. اس بات کی تائید میں کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایک یہ بات کہی گئی ہے. دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اگر جبریل علیہ السلام ہوتے تو ان کا نام ہوتا، ان کا تو کوئی نام نہیں. اور تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ وہ موقع تھا اطمینان اور سکون دلانے کا. یقیناً فرشتہ کی بات اطمینان و یقین دلاتی ہے، لیکن بچے کا پیدا ہوتے ہی ماں کو پکارنا شاید اس میں اطمینان و سکون قدرے زیادہ ہو. اب دونوں میں سے زیادہ راجح کس کو ترجیح دیں گے؟ میں ٹوٹا پھوٹا میرے خیال میں واللہ تعالی اعلم، اللہ زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ یہ جاننے میں کہ جبریل علیہ السلام تھے یا عیسیٰ علیہ السلام تھے، ایمان میں کچھ فرق نہیں، اعمال میں کچھ فرق نہیں.
مقصود یہ ہے کہ ان کو اللہ کے حکم سے اس وقت پکارا گیا. یہ میری ٹوٹی پھوٹی رائے ہے اور علم والے اس بارے میں زیادہ جانتے ہیں. یہاں ایک سوال بعض مفسرین نے اٹھایا اور میرے خیال میں وہ سوال دلچسپ ہے. اللہ کی توفیق سے کوشش کرتا ہوں کہ سوال اور جو جواب دیا گیا ہے آپ تک صحیح طرح نہیں تو کچھ نہ کچھ پہنچاؤ. اللہ توفیق دیں گے تو ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ یہ جو بشارتیں ملی بی بی مریم کو کیا تھی؟ تمہارے نیچے چلتا ہوا پانی ندی ہے. کھجور کے تنے کو ہلاؤ تو کیا ہے؟ تازہ کھجور ہے. پانی بھی ہو گیا کھجور. اس وقت سوال یہ ہے کہ اس وقت سوال ان کا کھانے اور پینے کا تھا. جو موت مانگ رہی ہے کھانا پینا اس نے کیا کرنا اس وقت؟ ان کی ضرورت کھانے پینے کی تھی یا کسی اور بات کی؟ معاذ اللہ یہ ہے نہیں. بات بنتی ہے سوال گندم جواب چلے. بیٹا رو رہا ہے دودھ مانگ رہا ہے اب ماں شوربا دے تو گاڑی چلے گی. بات کیا ہے اس میں؟ سماعت فرمائیے. جس مفسر نے یہ سوال اٹھا انہوں نے جواب بھی دیا. ان کی ضرورت تھی اطمینان و تسلی کی اور ان دونوں چیزوں کا غیر طبیعی طور پر آنا ان نیچرل. ان میں بہت بڑی تسلی تھی. بی بی کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ تشریح میں کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ دیکھ جو تیرے قدموں سے ندی نکال سکتا ہے وہ بغیر باپ کے بچہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ ایک تنے سے تر و تازہ کھجوریں تیرے ہلانے سے گرتی ہیں. اور لوگ جو درختوں کو جانے وہ کہتے ہیں کہ درخت کھجور کا بیماری میں ولادت کی بیماری میں اور نہیں اچھا خاصا طاقتور بندہ بھی تنے کو ہلائے. کیوں چوائس صاحب جی کھجوریں گرتی ہیں تو ایک اب یہ جو اس وقت ان کی طاقت کا سمجھنا تھا یہ ٹوٹی پھوٹی تھی. اور غم کی یہ کیفیت کہ موت کی تمنا کر رہی ہے اور جو عورت کی وہ کیفیت ہوتی ہے عجیب ہے. اللہ ان کی مدد کرے اور بچوں کو ماں کی قدر کی توفیق دے. کہ اللہ نے احسان جتوایا کہ ماں نے کس طرح بچے کو اٹھایا. عام طور پر گھروں میں یہ مبارک بات نہیں تھی. اللہ کا شکر ہے اس نے ماں اور بیٹے دونوں کو بچایا. یہ دعا چلتی ہے کہ نہیں؟ تو بی بی کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ایک تنا تیرے حل آنے سے تازہ کھجوریں گرا رہا ہے. دیکھ قدموں کے نیچے پانی کی ندی جاری, پانی سے بہتی ہوئی ندی چالو ہے. تو کیا وہ اللہ جو سب کچھ کر رہے ہیں تیرے ہاں بغیر خامند کے بچہ نہیں دے سکتے؟ کیوں تعجب کرتی ہے؟ تو جو بات کی گئی کہ تسلی چاہیے, یہ تسلی تو اور کیا ہے, بات واضح ہے. اور یہاں یہ بات بار بار کہتا ہوں, کتاب و سنت کو کتنا بڑا سکالر ہو جس نے عمر گزاری کسی اور کام میں, اب وہ کہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی, تجھے آئے کیسے؟ تو جس شعبے میں ہے, حدیث کا بڑے سے بڑا عالم یہ ہے, تفسیر وہ معمولی چیزیں ہیں. تو آپریشن کرتا ہے بواسیر سے لے کر کینسر تک. اب تفسیر کا, اور ہمارا یقین ہے کوئی مانے نہ مانے, تفسیر کا مقابلہ ساری کائنات کی طب نہیں کر سکتی. ہمارا ایمان ہے کوئی مانے نہ مانے, کوئی سرفراز نہیں. تفسیر قرآن کی ہے, حدیث اس کا مقابلہ قرآن کے بعد کائنات کا کوئی علم نہیں کر سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے, نہیں مانتا نہ صرف, لیکن ساتھ ہی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تفسیر کا امام, حدیث کا امام کینسر کا آپریشن نہ کرے گا
ہمارے بس میں ہوگا تو چیخ پڑیں گے، روک دیں گے، بھائی تیرا شعبہ نہیں۔ دنیا کا بہت بڑا ڈاکٹر مہینوں کے بعد جس سے اپوائنٹمنٹ ملتی ہے، اب وہ ہماری مسجد کا چھت بنانے آ جائے، وقار صاحب آپ بیٹھ تو میں بناتا ہوں، آپ کی عمر اس سے بڑا ہوں اور میں نے اپنے فیلڈ میں یوں کیا ہے، میڈل ملے ہیں، یہ ملا۔ السلام علیکم۔ سوٹ تو مار سکتے ہیں لیکن اس کو مسجد میں مداخلت کے لیے داخل ہونے کی اجازت دے سکتے ہیں آپ؟ اپنے کوٹھی بنوا لے جا کے اس ڈاکٹر سے، اسپتال گھر میں بن جائے گا، ادھر بنے گی ادھر چھت گر جائے گا، سارے تھا۔ لیکن کچھ کتاب و سنت کے یہ نام نہاد اسکالر اکثر کہتے ہیں ایک بہت بڑا نامور اسکالر ایک دوسرے جو کتاب و سنت والا اسکالر، اس نے کہا یہ قرآن شریف سنا۔ الحمدللہ میں تو اللہ نے مجھے بچایا، جنہوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکا، دیکھنے والے مجھے نہیں پتا، حقیقت ہو یا کچھ ہے ایسی کہانی۔ اسکالر ہے بغیر کسی استاد کے، جو استاد کے بغیر اسکالر بنتا ہے وہ کیا ہوگا؟ اب ایک شخص میڈیکل کی کتابیں بڑی بڑی لے کے خوبصورت لائبریری بنا دے تو ماشاءاللہ سارے شفا کے پیشنٹ اسی کے پاس جایا کریں گے، قبرستان والوں سے پہلے ٹھیکہ کر رہے ہیں، بات تو نہیں۔ یہ لاکھوں روپے خام خواہ میڈیکل کالجوں میں خرچ کرتے ہیں اور ٹکرے مارتے ہیں اور جوتے توڑتے ہیں ایسی پھیرے مار مار کے، سارے بیوقوف ہیں، کتابیں نہیں خرید سکتے، اور نیٹ کا جو ستیہ ناش کیا اس نے لوگوں کا۔ دیکھیے یہ سوال ایک دفعہ ہلا دیتا ہے کہ نہیں چیمہ صاحب، لیکن جنہوں نے قرآن پاک کے ساتھ زندگی بسر کی ان کے لیے معمولی بات، کیونکہ قانون یہ ہے رب کی باتیں سوال سے اوپر ہیں۔ ہاں سب کی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی، لیکن اللہ کے بندوں میں سے زندگیاں لگانے والے وہاں تک پہنچے ہیں، امت کی رہنمائی کی، اور کتابوں میں موجود ہے، لیکن ان کی کتابوں تک پہنچنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ اب میرے ایسا بے خبر آدمی میڈیکل بک کیا پڑھے گا؟ خاک من تحتہا، اس کے نیچے مفسرین نے لکھا جہاں بی بی تھی اس کے نیچے نچلی زمین تھی، اس سے کیا آواز آئی؟ اللہ تحزن، اللہ تحزن، غم نہ کھا، قد جعل ربک تحتک سریا، بے شک بنایا ہے تیرے رب نے تیرے نیچے سریا۔ اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں اور دونوں ہی شاندار۔ ایک معنی سردار، معزز، بلند و بالا، سردار نہایت معذب، نہایت عزت والا، بہت بلند و بالا، ایک معنی یہ ہے۔ اور دوسرا معنی چلتے ہوا پانی، اس کی ندی۔ کیسے یہ دونوں ٹھیک ہیں؟ سریا اس کا جو روٹ ہے، اصل ہے، وہ دو بیان کیے گئے ہیں، سروا یسرو، شرف یشرف، اس کا معنی عزت والا ہونا، بزرگی والا۔ تو ان کے نیچے بزرگی والا ہونا کیا مطلب؟ اللہ پاک نے ان کو جو بیٹا عطا فرمانا تھا وہ کیا تھا؟ وہ سردار تھا، نہایت عزت والا تھا، بہت ہی بلند و بالا تھا۔ اور یہ اسلام ہے جن کے پیروکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئے دن کیا کچھ بکتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نزدیک سردار ہیں، بہت عزت والے ہیں، بہت اونچے ہیں، اور اللہ کے 5
سب سے بڑے انبیاء میں سے ایک ہے۔ دوسرا معنی سریہ، سرایسری سے ہے، ضرب یضرب، یہ باب ہے۔ کیا مطلب؟ چلنے والی۔ تو کیا معنی ہوا؟ ندی جس پہ پانی بہ رہا تھا۔ دونوں معنی اپنے لفظ کی روٹ اصل کی بنیاد پر ٹھیک ہے، اور حقیقت میں دونوں میں عجیب بات ہے۔ کہاں ماں کہاں غم میں ڈوبی ہوئی ہے، اور اللہ پاک کیا بنا رہے ہیں۔ کبھی کسی کے بیٹے کی پیدائش سے پہلے یہ آواز آئی ہے؟ آواز آئی ہے کہ وہ بیٹا بولے یا جبریل بولے؟ تو اس میں کتنی تسلی ہوگی۔ اور دوسری بات، سامنے بہتے ہوئے پانی کی ندی دیکھے کھلے میدان میں، ہر دو بات میں نہایت تسلی۔ بامحاورہ ترجمہ تو انہوں نے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے، یا بولو جبریل علیہ السلام، انہیں پکارا۔ کنہیں پکارا؟ بی بی مریم کو۔ ان کے نیچے سے، نچلی جو زمین تھی، اللہ تحزن اب نہ کھاؤ، یقیناً تیرے رب نے تیرے نیچے ایک سردار بنایا ہے، بہت عزت والا بنایا ہے، نہایت بلند و بالا شخصیت تجھے عطا۔ دوسرا معنی تیرے نیچے بہتے ہوئے پانی کی ندی ہے۔ اللہ جانے اس آیت مبارکہ میں کیا کچھ ہے جو بات واضح طور پر ٹپک رہی ہے، جھلک رہی ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں کا کتنا خیال ہے۔ اللہ پاک اپنے عبادت گزار بندوں کو ضائع نہیں کرتے۔ یہاں کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ کوئی تھا ان کا ماں باپ بہن بھائی اگلا پچھلا، اس جگہ کوئی تھا، ہم میں ڈوبی ہوئی موت کی تمنا کر رہی ہے، اور کوئی نہ تھا، عرش والا رب تو تھا۔ ہم گھبراتے ہیں کہ نہیں؟ کمرے میں تنہا نہیں سوتے جب بیماری یا غم گھر والوں کی جان کھا جاتے، لیکن جو رب کے دوست ہیں، جس کا رب دوست ہو جائے، پورے کنبے کے مقابلے میں وہ تنہا کافی ہے۔ کنبا کیسی چیز ہوتی ہے؟ پوری کائنات مل جائے، سارے بھوکے فقیر، اپنے سانس کا کوئی ایک مالک، سارے جمع ہو جائیں میرے آپ کے پیارے۔ کسی میں یہ طاقت ہے کہ اپنے سانس کو آتا جاتا باقی رکھے؟ تو وہ اللہ صرف یہ نہیں کہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہیں گے، الحی نہیں صرف، القیوم بھی ہے، جو سانس لے رہا ہے ان کے حکم سے لے رہا ہے، اور تب تک لے گا جب تک دنیا میں جو سب سے لمبے سانس والا۔ وقار صاحب ایسا بھی کمپٹیشن ہوا ہے کہ سب سے لمبا سانس کس کا ہے؟ ہاں جی، بولے آئیں، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا اس کے بارے میں یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ اس کو اپنے سانس پر قابو ہے؟ جب تک اللہ کا حکم لے گا لمبا سانس، لیکن زیرا سانس اللہ اسی وقت روکے، مستنصر جی تسی ایڈے وڈے سیانے بندے ہو، اس کے بعد ایک لمحہ کا کروڑواں حصہ وہ جاری رکھ سکتا ہے۔ یہ ہے کہانی اس پوری انسانیت کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت دے، کہیں سنی بات کی غلطی کو معاف فرمائے، جو ٹھیک بات ان کے فضل و کرم سے کہی گئی ہے اس کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔
آمین یا رب العالمین.